اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن عظیم آئی جس نے ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرمائی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ نے لعنت کی منکروں پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یہودی بھی کوئی بھی پریشانی درپیش آتی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر رب سے دعا مانگتے تھے۔ وہاں بھی آج تک نہیں مانگتا۔ سرکار جب تشریف بھی نہیں لائے تھے تو یہودی سرکار کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اور یہ کہتا کہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کامیاب ہوتے تھے۔ ایسا نہیں ہے دعا مانگتے تھے تو صرف دعا ہی مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے تو اللہ ان کی اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا تھا اور کامیاب ہوتے تھے۔ اور جنگ کے وقت بھی یہ الفاظ کہتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہم نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت، ہمیں نبی امی کے صدقے میں فتح و نصرت عطا فرما۔ جنگ میں بھی جاتے تو یہی دعا مانگتے، یا اللہ نبی امی کے صدقے میں تو ہمیں جنگ میں فتح عطا فرما۔ یہودی ایسا کیا کرتے تھے، مگر جب حضور تشریف لائے تو یہی دعا مانگنے والے صاف مکر گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو ان کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جس نے ان کے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرمائی اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ نے لعنت کی منکروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیسے برے مولو انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہ اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ انہوں نے نبی آخر الزمان کے تشریف لانے سے پیشتر انہیں ایمان حاصل تھا، یعنی یہودیوں کو وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے، تو انہیں نبی آخر الزمان کے تشریف لانے سے پیشتر ایمان حاصل تھا، ان کو مانتے تھے، لیکن ان کے تشریف لانے پر انہوں نے الٹا بیاپار کیا کہ کفر کے عوض ایمان فروخت کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سودے کو فرمایا کہ کیسے برے مولو انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہو گئے۔
جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا قرآن، اس کا انکار کیا اور نبی آخر الزماں کا انکار کیا، حالانکہ پہلے وہ اسی نبی پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اس سب کی وجہ جو ہوئی وہ وہی ہوئی جلن۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو اس سے یہی پتہ چل گیا کہ حاسد، جلنے والا جو ہے، جو کسی سے جلتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اپنے آپ کے۔ حاسد جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ دن جلن میں اس کا خون کا پانی بنتا چلا جائے گا۔ سب سے زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس کا خون کا پانی بنتا رہتا ہے، ہاں، کہ یہ کیوں اٹھ رہا ہے، بس اسی بات کی جلن۔ تو اس سے اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، جسے اللہ نوازا ہے وہ تو نوازتا ہی، وہ تو اس کو تو نوازتا ہی چلا جائے گا، لیکن یہ حسد میں اپنا بیڑا غرق کر لے گا۔ تو یہی یہودیوں نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسد کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی کیوں بنایا، نبی تو یہودیوں میں ہونا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں۔ وہ نبی آخر الزماں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے جل گئے کہ نبی آخر الزماں، آخری نبی، یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آئی۔ تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم محنت سے نبی بن جائیں یا ولی بن جائیں، یہ ولایت، نبوت، یہ اللہ کا ایک عطیہ اور تحفہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنی کوششوں سے جو ہے ہرگز نبی نہیں بن سکتا، نہ ولی بن سکتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ولایت سے نواز دیتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ، کہا ٹھیک ہے، اللہ نے جو اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے، توریت، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ جو ہم پر اترا ہے ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور باقی سے منکر ہوتے ہیں۔ باقی ہم کسی پر ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہم جو ہے انجیل کو مانیں، نہ ہم قرآن کو مانیں، بلکہ ہم صرف اپنی جو ہے تورات کو ہی مانیں گے۔ اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا۔ حالانکہ یہ وہ خوب جانتے ہیں کہ قرآن کا ذکر خود تورات میں ہے، تو قرآن کا انکار گویا کہ تورات کا انکار ہے۔ اگر قرآن کا، اور قرآن عظیم میں توریت کا ذکر ہے، تو قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو توریت کی تو وہ خود تصدیق کر رہا ہے، قرآن کی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو، یعنی کہ اس بات کو جھٹلا رہے ہو کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا، پھر کہاں توریت کو مان رہے ہو؟ قرآن تو ہی بتا رہا ہے کہ توریت یہ اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، یہ قرآن تصدیق فرما رہا ہے۔ تو قرآن کو ماننے سے تو تمہیں اتنا بڑا فائدہ تھا کہ تمہارے نبی اور تمہاری کتابوں کی تصدیق ہو رہی تھی، لیکن تم نے قرآن کو ہی جھٹلا دیا، تو پھر تم اپنی کتاب کو کیسے مان سکتے ہو؟ تو کہا کہ تصدیق فرماتا ہے، تم فرما دو کہ پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کیا۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہو کہ ہم ہمارے اوپر جو اترا ہم صرف اسی کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی سے ان سے پوچھو، مسلمانوں تم ان سے پوچھو، چلو تم اپنے کو مانو گے تو یہ بتاؤ تم نے اپنے نبیوں کو شہید کیوں کیا؟ تم اپنے اتارے کو مان رہے ہو، تم نے کہا ہم توریت کو مانیں گے، لیکن تم نے اپنے ہی نبیوں کو جو توریت کے ہی احکام تم تک پہنچا رہے تھے انہیں تم نے خود شہید کیا۔ تو بتاؤ انہیں کیوں شہید کیا؟ اس سے پہلے اگر تمہیں
پہلی کتاب پر ایمان تھا، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لائے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ان آیات کے مضمون سے ایک بات کھل کر سامنے آئی کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل گیا، سرکار کے صحابہ کی عظمت کا پتہ چلا کہ سرکار کے صحابہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مرتبہ دیا اور ان کا مرتبہ کتنا بلند تھا۔ حضور کے بعد وفات دین کو کہہ رہے ہیں کیسے پتہ چل گیا؟ ان آیات کے مضمون سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگا کہ یہود نے موسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف میں ہی دین بدلنے کی کوشش کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی کے ساتھ باحیات تھے، تبھی یہودیوں نے دین بدلنے کی کوشش کی کہ بچڑے کی پوجا سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہی شروع کر دی، دین کو بدلنا شروع کر دیا، کوشش کی کہ شرک میں مبتلا ہو گئے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے بعد وفات دین کو وہ رونق دی کہ سبحان اللہ، وہ تو دین سامنے ہی بدل رہے تھے، لیکن ادھر اللہ کے رسول کا وصال بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام نے دین کو چال چاند لگا دیا۔ سبحان اللہ، کیسے چال چاند لگا دیے کہ بکھرے قرآن کو جمع کیا۔ قرآن عظیم جو تھا وہ اکٹھا نہیں تھا، جب نازل ہوتا تھا تو تھوڑا ان صحابی کے پاس، تھوڑا ان صحابی کے پاس، تھوڑا کسی کے پاس، تھوڑا کسی کے پاس بکھرا ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع فرما دیا، ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے یہ حکم دیا، ایک جگہ اکٹھا ہوا، اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کے کئی جو ہے جلدیں بنا دی گئیں اور جگہ جگہ پہنچائی گئیں، تو یہ کام بڑا، اور ایک جگہ اکٹھا جمع کروا دیا، بکھرے قرآن کو جمع کیا، احادیث کو لوگوں تک پہنچایا۔ مسلمہ کذاب اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم کیا۔ مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ وہ کیا، اور مانعین زکوٰۃ کا مقابلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کی۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اعتراض بھی کیا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ ان سے جنگ کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہی بات آئی کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، آپ ان پر تلوار اٹھائیں گے، ان سے جنگ کریں گے؟ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی ایک بکری کا بچہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر منع کرے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ اور آپ نے جنگ کی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابوبکر کے سینے کو کھول دیا تھا، وہ جان رہے تھے کہ یہ جو ہے یہی حق ہے۔ وہ مانعین زکوٰۃ جو تھے وہ صرف زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے ہی منکر ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، اور جو فرضیت کا انکار کر دے وہ مسلمان ہی نہیں کافر ہے۔ وہ زکوٰۃ دینے کا صرف انکار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی انکار کر رہے تھے۔ جیسے ایک آدمی نماز نہ پڑھے لیکن نماز کو فرض جانے، بہت سے ہیں مسلمانوں میں نماز پانچوں وقت کی نہیں پڑھتے، گناہ گار ہیں، لیکن اگر یہ کہہ دیں نماز فرض ہی نہیں ہے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو وہ صرف زکوٰۃ دے نہیں رہے تھے، دینے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ زکوٰۃ کی فرضیت سے ہی انکار کر دیا تھا کہ اسلام میں زکوٰۃ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جنگ کی اور جو ہے اس فتنے کو دبایا۔ تمام عالم میں اسلام پھیلایا۔ غرض کے بنی اسرائیل یہودیت مٹانے والے تھے اور حضور کے اصحاب دین پھیلانے والے تھے۔ جیسے حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی حضور کے صحابہ تمام اصحاب انبیاء کے سردار ہوں گے۔ تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہمیں پتہ چلی۔ روافض حضور علیہ السلام یا اہل بیت کو نہیں مانتے، کہتے تو ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اہل بیت کے ہم بہت ماننے والے ہیں۔ رافضی لوگ بہت حضرت فاطمہ، حضرت علی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں
اور کہتے ہیں ہم اہل بیت کو بہت مانتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، روافض حضور علیہ السلام یا اہل بیت کو نہیں مانتے، بلکہ صرف اپنے اس فہرست بنانے والے کو مانتے ہیں جس نے انہیں 12 اماموں کی فہرست بنا کر دی ہے کہ ان کے علاوہ گالیاں دینا۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ کو تو مانے، باقی بیٹی رقیہ، کلثوم اور زینب کو گالیاں دے؟ بھئی بیٹی تو وہ بھی تھی، صرف حضرت فاطمہ ہی بیٹی تھوڑی تھی، حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت کلثوم بھی ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، یہ بھی تو سرکار کی ہی بیٹی ہیں، اور حضرت فاطمہ کی بہن ہے۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کا چرچا کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہو تم لوگ، اور صرف حضرت فاطمہ کا نام لیتے ہو؟ بیٹیاں چاروں تھیں، 3 کو گالیاں دو، 1 کا چرچا کرو، یہ کہاں اہل بیت کو ماننے والے ہو؟ اہل بیت تو وہ بھی تھی۔ پھر حضور کے 1 داماد حضرت علی کو مانے اور 2 دامادوں حضرت عثمان اور حضرت ابوالعاص کو گالیاں دیں۔ حضرت عثمان بھی تو، بلکہ حضرت عثمان کے نکاح میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، پہلے 1 بیٹی، پھر ان کا وصال ہو گیا تو دوسری بیٹی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ حضرت عثمان کو ذوالنورین، 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تمہارے نکاح میں آئی ہیں، تو ان کو گالیاں دیتے ہیں یہ شیعہ، اور حضرت علی کو اچھا کہتے ہیں، تو 1 داماد کو مانو اور 1 کو نہ مانو، کیا یہی اہل بیت کی محبت ہے؟ پھر سیدنا علی کے 2 بیٹوں یعنی امام حسن اور امام حسین کو تو مانے، اور باقی بیٹوں یعنی محمد ابن حنفیہ اور ابو بکر و عمر سیدنا علی کے بیٹے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی کے بیٹے دوسری بیوی سے تھے، تو ان کو بھی تو مانو، حضرت علی کے بیٹے تو یہ بھی ہیں، کوئی حضرت امام حسن اور امام حسین ہی تھوڑی ہیں، تو حضرت امام حسن اور امام حسین کو مانا جائے اور حضرت کے علی کے دوسرے بیٹوں کو گالیاں دی جائیں؟ یہ کہاں کا اہل بیت سے محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کے 2 بیٹوں یعنی امام حسن امام حسین کو تو مانے اور ان کی بیٹی ام کلثوم کو گالیاں دیں۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی کا بھی نام ام کلثوم تھا، انہوں نے اپنی بہن کے ہی نام پر نام رکھا تھا، تو حضرت فاطمہ کی بیٹی کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت فاطمہ کو مانتے ہیں۔ یہی اہل بیت سے محبت ہے۔ کیوں دیتے ہیں گالیاں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عمر کے نکاح میں تھیں، کیونکہ حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں تو انہیں بھی دیتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر نبی یا اہل بیت پر ایمان ہوتا تو ان کی اولاد تو کیا ان کے غلاموں بلکہ گلی کے کتوں سے بھی محبت ہوتی ہے نہیں؟ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے گلی میں پڑے رہنے والے کتے سے بھی محبت ہوتی، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری سر فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دھول کا ڈورا تیرا۔ یہ ہے اللہ والوں سے محبت کی پہچان کہ ان کے در کے کتوں سے، ان کے کوڑے سے، کرکٹ سے، ان کی زمین سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری کہ مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں مدینے کی گلیوں کی جھاڑو لگاؤں وہ دن مجھے مل جائے۔ تو جس سے محبت ہے تو وہاں کی ہر چیز سے محبت ہے، یہ تو نہیں۔ وقت تو ہو گیا، یہ لمبا ہو جائے گا، چلیے۔